معزز حضرات، میرے اور آپ کے لیے یہ خوش قسمتی ہے کہ آج بہت عرصے کے بعد ہمارے اسی علاقے کی ایک مذہبی اور سماجی ادبی شخصیت جناب حضرت مولانا علامہ ریاض احمد نعمانی، ریٹائرڈ سیشن جج جو پوری آزاد کشمیر پاکستان میں معروف اور مشہور مقرر کے طور پر بھی پہچانے جاتے ہیں اور عدالتوں میں جانے پہچانے بھی ہیں، ان کو میں نے گزارش کی کہ آپ یہ جمعہ ہماری اس مسجد جو آپ کی توجہوں کا مرکز بھی رہی ہے اور اب بھی ہے، اس میں تشریف لائیں۔ پنڈی میں تھے تو فرما رہے تھے کہ میں شاید نہ آ سکوں، تو رات کو ان کا آنا یہاں اپنے گھر میں راولا کوٹ میں ہوا۔ میری انتہائی خوشی ہے کہ آج یہ ممبر بھی نیا آپ کے سامنے ہے۔ جب ابو بکر صدیق کی جامع مسجد میں انہوں نے ممبر بنایا تھا تو مجھے کہا کہ آپ جمعہ پڑھائیں اور ممبر کو استعمال کریں، افتتاح کریں، گویا کہ وہ ان کی اصطلاح تھی، ہمارے اندر موجود ہیں۔ تو جو حضرات باہر برآمدے میں ہیں یا وضو کر رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگلے حصے میں آ جائیں، کیونکہ وقت بہت مختصر ہے۔ وہ ابھی نفل پڑھنا چاہتے تھے، میں نے عرض کیا کہ نہیں، آپ اس کے بجائے چند کلمات ہمیں سے نوازیں۔ وہ تشریف لاتے ہیں ممبر پہ، وہ تشریف لاتے ہیں اور اظہار خیال کرتے ہیں۔ بازار میں بھی میری شاید آواز پہنچتی ہو، جہاں جہاں آواز پہنچتی ہے آپ حضرات اندر تشریف لائیں، اور خصوصاً سامنے ان کے سامنے بیٹھ کر سنیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ وہ قیمتی اثاثہ ہیں کہ جو نادر ہیں، اور ہم ان کو اگر ڈھونڈیں گے تو ہم پا نہ سکیں گے۔ زیادہ بات مناسب نہیں، وقت اجازت نہیں دیتا، تو ابھی وہ خطاب فرمانے والے ان کو اللہ رب العزت یہاں پر آنے پر ہر قدم پہ نیکیاں اور اجر عطا فرمائے، اور خصوصاً جو میری حوصلہ افزائی انہوں نے فرمائی ہے ہر وقت اور ہر موقع اور ہر مرحلے پر، اللہ رب العزت وہ یہ جاری اور ساری رکھے وہ آخر تک۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ کا لاکھ احسان ہے کہ میری آنکھیں اس مسجد کو اس حالت میں دیکھ رہی ہے۔ یہ اسی کی کرم نوازی ہے، اسی کا احسان ہے، اس نے کمزوروں سے اتنا بڑا کام لیا۔ مفتی صاحب کا رابطہ مسجد کی نسبت سے ہمیشہ مجھ سے رہتا ہے۔ وہ ہونے والی پراگرس، تعمیر کی پراگرس سے مجھے واقف کرتے ہیں، اور بسا اوقات بہت ہی ان کی کرم فرمائی ہے مجھ پہ کہ بہت لمبی بات کرتے ہیں، اور واقعتاً میں آج اس خوبصورت منظر کو دیکھ کر ان کی گفتگو جو مجھ سے ہوتی تھی، میں 100% اس سے بھی اس منظر کو آگے پا رہا۔ اللہ کا احسان، آپ بھی کہہ دیں الحمدللہ۔ اللہ کو بھائی کوئی چیز اور پسند نہیں ہے اپنے گھر کے علاوہ، اپنے گھر کے علاوہ اور اپنے بندے کے علاوہ کوئی چیز پسند نہیں۔ اور جب بندے کو پسند کرتا ہے اسے اتنی طاقت اور قوت عطا کرتا ہے کہ صدیوں کی تاریخ اس کو اپنے سینے میں سمو نہیں سکتی۔ صدیوں کی تاریخ، دنوں کی نہیں، صدیوں کی تاریخ اسے اپنے سینے میں، اپنے اوراق میں سمو نہیں سکتی۔ آج جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ بھی وہی تاریخی حقیقت اور ایک تاریخی شخصیت جو قرن ہائے قرن کو محیط ہے، ہزاروں زمانوں کو محیط ہے۔ وہ خدا کو اتنا پسند آیا، اپنا بندہ عبودیت کے زینے پہ چڑھتا ہوا اتنا پسند آیا کہ اس کا دوڑنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا بولنا، ہر چیز کو ریکارڈ کروا دیا۔ اور اس کی بھی ایک عجیب وجہ ہے، وہ گزارش کروں گا اگر وقت نے اجازت دی اور طبیعت نے توافق کیا تو بات کروں گا انشاءاللہ، کہ ابراہیم علیہ السلام ایک انسان تھے، گوشت پوست سے بنے ہوئے تھے۔ ان کی ساخت پرداخت میں کوئی اور چیز استعمال نہیں ہوئی تھی جو عام انسانوں میں نہ استعمال ہوئی ہو۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم امت ہیں، امت ایک پوری جماعت ہیں، وہ ایک انسان نہیں ہے، وہ انسانوں کا ایک جمع غفیر ہے۔
क्यों उन्हें इतनी अजमत मिली। बस ये एक दो जुमले गुजारिश कर सकूंगा। निज़ाम कायनात में एक तरतीब है, एक हुस्न है, एक जमाल है, और इस हुस्न और जमाल को जब भी किसी कुव्वत ने रखना डालने की कोशिश की, इंसानों में से जो इंसान उस रखना डालने वाले के मद्दे मुकाबिल खड़ा हो गया, उसे मुआरजत की, उससे मुबाजरत की, मैदान जंग में उसको ललकारा, तारीख ने उसको अपने औराक में समो दिया। उसकी हर अदा को, उसकी हर लम्हे की हरकत को तारीख ने महफूज कर दी। कोई और वजह नहीं थी। एक तो वजह यह थी कि एक ताकत, कुव्वत, हुकूमत की सतह पे जो लोग होते हैं, इनके दिमाग में वैसे ही खुमार आ जाता है। तारीख में चंद अशखास हैं जिन्होंने टक्कर दी इक्तदार वक्त से, और इक्तदार भी ऐसे शयातीन का कि जो अपने आप को खुदा के मुकाबला में खुदा साबित करते थे और कहते थे अना रब्बुकुम अल-आला। उन्होंने कहा नहीं भाई, ये बात तो मैं नहीं मानता। माहौल सारे का सारा ऐसा ही था। प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा था, अखबारात में, जराइद में, आलात तशहीर में, वो सारे का सारा ऐसा था। वो कहते थे कि हमारा खुदा तो यही है भाई, नमरूद है। और एक और पैगंबर का तज़किरा पूरे कुरान में, मैं अगर मिस्र में खुद न जाता और उस तहजीब को ना देखता, तो ये बात कुरान पाक के मज़ामीन मेरी ज़हन में उलझन का शिकार हमेशा रहते कि फिरौनी तहजीब को, तमद्दन को मैंने खुद फिर के देखा। आज भी मिस्र के मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान कहलाने का दावा तो करते हैं, उनमें से किसी एक को जब उनकी नेशनलिज्म को छेड़ के बात करें आप, वो एक ही जुमला कहते हैं, नहनु अबनाउल फिराउन, हम फिराउन के बेटे हैं, हम फिरौनी हैं। और ये बात आज भी कहते हैं। कई सदियां गुजर गई, कई सदियां गुजर गई, और इनके गुजरने के बावजूद वो कहते हैं कि नखन अबनाउल फिरौन, हम फिरौन के बंदे हैं, हम उसके मानने वाले, हम फिरौनी हैं। और नमरूद के जमाने में वो इतनी बड़ी ताकत थी, वो भी कहता था कि मैं रब्बे आला, सबसे बुलंद खुदा हूं। और ये भी कहता था। इन दो से दो पैगंबरों की टक्कर हुई, और तारीख ने जितना तज़किरा इन दोनों का किया,
مذہب نے اتنا تذکرہ ان دونوں کو کیا، کتب سماوی نے ان کا تذکرہ کیا، یہ بہت ہی انمنٹ نقوش ہیں جو زمانہ نہیں مٹا سکتا۔ تہذیب ہے ان کی، آپ دیکھ لیں مصر میں جائیں تو یہ احساس آدمی کو، 8 دن قاہرہ میں ہم رہے، 8 دن قاہرہ میں، اور 8 دن میں مسجد سے صدائے آذان میں نے نہیں سنی۔ دارالخلافہ میں رہتے تھے، ہمارا انٹرنیشنل کورس تھا ججز کا، اس میں جانے کا اتفاق ہوا۔ پورے کے پورے مصر میں چند مساجد کو چھوڑ کر، یہاں تو لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ فلاں ہدایت کا ذریعہ، فلاں چیز، فلاں قاہرہ یونیورسٹی، فلاں یونیورسٹی، فلاں فلاں فلاں، یہ اللہ کا احسان مانو بھائی، یہ علماء کی کاوش ہے اس ملک میں، اس سے آپ دین کا نقشہ دیکھتے ہیں۔ اور واقعتاً جب میں ان ممالک کا سفر کر کے، اسٹڈی ٹور کر کے واپس آیا، تو مجھے اپنی زمین کو، اپنے ملک کی دھرتی کو چومنے کو جی جا۔ میں نے کہا یا اللہ، ہم بھی ہیں، ہمارے علماء کیسے حق کی بات کہتے ہیں۔ وہاں ایک یہ آپ نے دیکھا، یہ میرا یہ ساتھی تھا انعام الرحیم، کرنل انعام الرحیم، یہ بھی میرے ساتھ ٹریننگ میں تھا، ٹی وی پہ بہت مشہور ہوا ہے، آپ لوگوں کو، عام لوگ جانتے ہیں، اسے مار پڑتی رہتی ہے کبھی کبھی۔ یہ بڑا عابد آدمی ہے، بڑا ذکی ذہین آدمی ہے۔ یہ کہنے لگا نعمانی صاحب، ہم مسجد میں نماز پڑھیں گے۔ اور مسجد میں نے کہا بھائی مسجد میں نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ صبح ہم گئے، ایک آدمی سوٹیڈ بوٹیڈ آیا، اس نے نماز پڑھائی، اور وہ سوٹ پہنا ہوا، اور اس نے داڑھی وہاں سے پکڑی اور لگائی اور نماز پڑھائی۔ قرآن بہت خوبصورت پڑھتا، قرآن مصر کے لوگ بہت خوبصورت پڑھتے، بہت ہی خوبصورت۔ نماز اس نے پڑھائی، ہم نے بھی پڑھی، اور نماز جب ہم نے پڑھ لی تو ہم اشراق کی غرض سے بیٹھے رہے کہ چلے، ویسے ہی ہم نے ہوٹل میں جا کے کیا کرنا ہے۔ تو وہ اسی طرح ٹہلتا تھا، ایک آدمی آیا، اس نے پھر وہ آیا، اس نے اللہ اکبر کہا، تو اس نے پھر دوبارہ نماز پڑھی۔ 7 دفعہ اس نے نماز پڑھائی صبح کی۔ وہی امام، اس کی ڈیوٹی تھی، سوٹ اس نے پہنا ہوا تھا، ہر وقت آتا، یہ ممبر کے اوپر یہاں داڑھی رکھی ہوئی ہے، وہ فوراً وہ چلاتا، اور اس کے بعد قرآن ایسا پڑھتا تھا کہ اب ہم بھی عاجز تھے۔ یہ تہذیب، یہ ان کا تمدن۔ میرے سمجھ میں نہیں آتا تھا کبھی، یہ میرے مادری علمی کے ساتھی، بہت ہی معزز ساتھی ہیں میرے مفتی صاحب، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، ہم کبھی طالب علمی زمانے میں بھی اس قسم کی فضولیات میں گفتگو نہیں، ہماری مسلمانوں کی تہذیب و تمدن، ان چیزوں پہ گفتگو ہوتی تھی۔ اور میں کئی دفعہ ذکر کرتا تھا ان سے بھی، اس زمانے میں بھی ہم ذکر کرتا تھا، میں کہتا تھا کہ مسلمان اگر اپنے تہذیب و تمدن کی حفاظت کر لیں تو دنیا میں ان کی تہذیب و تمدن کی وجہ سے اسلام خود بخود اجاگر ہو جائے گا۔
اب 7 دفعہ اس نے جس وقت نماز پڑھائی، میں نے کہا کرنل انعام الرحیم یہ تمہاری اور میری نماز ہو گئی؟ مفتی صاحب چونکہ فتویٰ دیتے، فتوے کی دنیا کے آدمی ہیں، میں نے کہا کہ میں تمہیں کل سے کہہ رہا ہوں کہ ہم طالب علمی زمانے سے مصر کو ذکر کرتے ہیں، اور میں نے کہا کہ مصر، یہ مفتی صاحب بیٹھے ان کو پتہ نہیں بات یاد آئے گی یا نہیں، کئی دفعہ ہم نے اس بات کو ذکر کیا کہ مصر کے مسلمانوں کے امریکہ کے لیے کوئی خطرہ نہیں، اسرائیل کے لیے کوئی خطرہ نہیں، اس لیے کہ جو تہذیب و تمدن ان کی ہے وہی تہذیب و تمدن ان کا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ٹکر دی فرعون سے، قرآن نے اتنا تذکرہ کیا موسیٰ علیہ السلام کا کہ قرآن کے ہر صفحے کو دیکھو گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ موسیٰ کا تذکرہ کسی نہ کسی صورت میں آئے گا۔ یہ تو بہت عجیب سبجیکٹ ہے کہ بعض ایک دفعہ ایک بہت بڑے آدمی نے کہا، مجھ سے کہا، اب دنیا میں موجود نہیں، اس نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت ریپیٹیشن ہے قرآن میں۔ میں نے کہا ہاں ہے، یہ ہر صورت میں، قرآن کی ہر صورت میں موسیٰ علیہ السلام کا جو تذکرہ آتا ہے، یہ تذکرہ ایک خاص وجہ سے آتا ہے۔ یہ سور کا آپ کو پتہ چلے کہ سورت کا کیا مضمون ہے، اس میں کیا بیان ہو رہا ہے اور کیوں موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی گئی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ابراہیم کا ذکر کرو۔ یہ بھی ایک نظام کے خلاف کھڑے ہوئے، پوری حکومت، پوری سلطنت تیر و تفنگ لے کر جنگ پہ آمادہ ہو کر بلا کر ابراہیم علیہ السلام کو سامنے کھڑا کر کے کہتے تھے، ابراہیم علیہ السلام واحد آدمی، ایک تنہا آدمی عمران سے ٹکر لے لے، اس سے ٹکر لے لے، ایک تنہا مولوی اٹھ کر ایک اس سے ٹکر لے لے، مشکل معاملہ ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ قانون کی گرفت، چلنے پھرنے کی گرفت، ماں باپ خلاف، باپ کہتے تھے کہ اگر ان نظریات سے تم ہٹو گے نہیں، لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تمہیں بالکل پتھر مار کر سنسار کر دوں۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ کوئی چیز خدا کی عبادت کے راستے میں جو حائل ہوئی اسے انہوں نے چھوڑ، بیوی آئی، حکم آیا، بیوی کو چھوڑ دیا، بیٹا اگر راستے میں حائل ہوا، عابد اور معبود کے درمیان میں، خلیل اور جلیل کے درمیان میں جو چیز حائل ہوئی ان کو چھوڑ دی۔ یہ میں وقت مختصر اس لیے کہتا ہوں، خلیل نے جلیل کے راستے میں جس چیز کو حائل سمجھا، رکاوٹ سمجھا، اس کو چھوڑ۔ بڑھاپے میں بیٹا ملا اور اس بیٹے کو چلنے پھرنے کے قابل ہوا، گفتگو کے قابل ہوا، پیار و محبت کے قابل ہوا، مودت کے قابل ہوا، تو 3 دن مسلسل خواب میں اللہ نے کہا کہ اس کو قربان کرو، کیونکہ بالائی مخلوق میں کبھی کبھی گردش ہوتی تھی۔ یہ بات یہ نہیں کہ وہ کوئی اعتراض کرتے تھے، وہ علم کے حصول کے لیے اوپر والی مخلوق کہ یہ خلیل، اس کا تذکرہ رب جلیل تو بہت عجیب طریقے سے کرتے ہیں، یہ بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے، فرمایا تم نے خلیل کو دیکھا نہیں،
تم نے خلیل کو دیکھا نہیں. اگر تمہارے سامنے ابراہیم خلیل اللہ کی کیفیات ظاہر ہو جائیں تو تم کبھی زندگی میں یہ سوچ بھی نہ سکتے. بیوی اور بچہ دونوں بڑھاپے کی عمر میں اگر اولاد کسی کو مل جائے یہ بہت عجیب وقت ہے، عجیب وقت. اس مودت اور محبت کے چنگل میں جو پھنس گیا اس سے نکلنا بہت مشکل تھا. خلیل اللہ نے بیٹے کا حکم، بیوی کو حکم ہوا کرے جاؤ ان کو ویران جنگل میں چھوڑاؤ، جہاں کوئی وادن غیر ذی زرعٍ عند بیتک المحرم، اٹھاؤ ان کو اور وہاں چھوڑو، بات تک نہیں کرنی ان سے. اس کو ہٹا دی. بیٹا راستے میں حائل ہوا، اس کا حکم ہوا کہ اس پہ چھری چلا دو، اس کو چھوڑ دی. تو تاریخ اس کو سینے سے نہ لگاتی تو لوگوں کس کو لگاتی. یہ بہت بڑا کارنامہ تھا. یہ ایسا کارنامہ ہے. اس بہت سارے اور واقعات ہیں جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امتحانات سے، ایک امتحان کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، 5-6 ایسے بڑے امتحانات. ان کی یاد، ان کے خاندان کی ادائیں، حج کا سارا سبق وہی. کہیں میں ہاجرہ دوڑی تو وہاں دوڑنا شاعر اللہ بن گیا. کہیں اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلنے والا پانی ساری دنیا کے لیے آب شفا بن گیا. اور بیت اللہ ساری دنیا کا مرکز، مسجد. اس لیے ایک جملہ افتتاح میں نے کہا تھا کہ یہ مسجد خدا کو بہت پیاری ہے، یہ بہت پیاری ہے. تو میرے محترم دوستوں، وقت ختم ہو رہا ہے تو بات میں ایک ہی جملہ کہہ سکا کہ جلیل نے جب بھی پکارا، خلیل کو جب بھی پکارا کہ یہ چیز فلاں چھوڑ دو، فلاں چھوڑ دو، فلاں کو قربان کر دو، فلاں کو قربان کر دو، وطن کو قربان کر دو، مکان کو چھوڑ دو، بیوی کو چھوڑاؤ، بچے کو قربان کر دو، یہ سب چیزوں سے ابراہیم خلیل اللہ گزرے اور تاریخ نے ان کو اپنے سینے میں لگا دیا. اور اس وقت ختم ہو گیا. میں اس وقت یہی گزارش کر سکا ہوں اتنے مختصر وقت میں کہ یہ سب سے بڑا عمل، یہ ادائے خلیل، یہ رب جلیل کو سب سے پسندیدہ عمل اس وقت یہی ہے. اراق دم، خون بہانے کا عمل، یہ سب سے بڑی نیکی ہے. اور اس نیکی کے ساتھ وہ تمام ابراہیم علیہ السلام کی نیکیاں جن کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آج تک موجود ہیں، ان کی نیکیاں موجود ہیں، ان کا پروگرام موجود ہے، یہ ساری کی ساری چیز موجود ہے. ان چیزوں پہ عمل کرنے سے ہی آپ بھی تاریخ میں اسی طرح انمٹ نقوش بن سکتے. تو میں چونکہ مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ 25 منٹ پر ختم کرنا ہے، میں نے دیکھا ہے گھڑی ہے ابھی دیکھی ہے، تو میں انہی الفاظ پہ ختم کر رہا ہوں. تو اللہ آپ کو اور مجھے ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.